جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کس طرح ناظرین گرامی سنگھ کی 35 تنظیمیں اتراکھنڈ میں مسلم آبادی کو لے کر کے واویلا مچا رہے ہیں، اور کس طرح سے ABVP کی دھمکی کے بعد جو ہے اور پولیس کی وارننگ ویبینار کو کینسل کرنا پڑا ایک تعلیمی شعبے کے لیے، اور اسے ہی JNU سلفی جہادی خطرات کے نام پر اس وقت ریسرچ کرانے کے موضوع دے کر کے جو ہے تنازع میں آ چکی ہے۔ UP BJP کے ٹویٹر پیج سے کس طرح کسانوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور DJP نے محرم کے طور پر لکھنؤ میں ایک فرمان جاری کر کے کس طرح سے جو ہے تنازع ہوا ہے اور لوگ مشتعل ہو چکے ہیں، اور افغانستان میں لگاتار جھڑپیں جا رہی ہیں، بہت سارے عام شہروں کی جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں پر جاری ہے، کوکن میں، مہاراشٹرا میں، اور وہاں کے لیے آپ امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، واٹس ایپ کر کے تفصیلات لے لیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلی خبر کی کہ کس طرح اس وقت RSS پوری طرح سے پیچھے پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور سنگھ کی تنظیمیں لگاتار مسلمان آبادی کو لے کر کے پورے بھارت میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں بھی اسمبلی انتخابات سے پہلے آبادی کنٹرول قانون کا معاملہ گرما گیا ہے۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ سے وابستہ 35 تنظیموں نے مانگ کی ہے کہ اتراکھنڈ میں مسلم آبادی بڑھ رہی ہے، لہٰذا وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی قیادت والی سرکار کو آبادی کنٹرول پالیسی لانی چاہیے۔ ان تنظیموں نے یہ تجویز حکمراں جماعت BJP کے عہدیداروں کے ساتھ حالیہ میٹنگ میں دی۔ کہا کہ ریاستی سرکار آسام اور UP کی طرح ریاست میں آبادی کنٹرول پالیسی لے کر آئے تاکہ جغرافیائی توازن کو یقینی بنایا جا سکے۔ RSS سے وابستہ تنظیموں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دہرادون، ہریدوار، ادھم سنگھ نگر اور نینی تال میں مسلم آبادی کچھ سالوں میں بڑھ رہی ہے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں سے منسلک مذہبی مقامات کی غیر قانونی طور سے ترقی ہوئی ہے، جن کی نشاندہی کی جائے اور ضروری کارروائی کی جائے۔ دہرادون میں بدھ کو ہوئی اس میٹنگ میں CM دھامی، BJP قومی جنرل سیکریٹری BL سنتوش، ریاستی پارٹی کے سربراہ مدن کوشک اور RSS کے جوائنٹ جنرل سیکریٹری ڈاکٹر کرشنا گوپال اور ارون کمار وغیرہ موجود تھے۔ تو ناظرین گرامی رپورٹ لمبی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ایک ایک ریاست میں کس طرح سے یہ لوگ خود اپنی مسلمان دشمنی نکالنے کے لیے جو ہے الگ الگ طرح کے من گھڑت خبریں سنا کر کے، جھوٹی رپورٹیں پیش کر کے حکومتوں کو جو انہی کے پارٹیوں کی ہیں ان کو دباؤ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سے صاف اور واضح پیغام پورے بھارت میں جا رہا ہے کہ اس وقت BJP کیا چاہ رہی ہے مسلمانوں کو لے کر کے۔ ناظرین گرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد ABVP کی مبینہ وارننگ اور پولیس کے خط کے بعد مدھیہ پردیش کی ایک سینٹرل یونیورسٹی اپنے آن لائن پروگرام سے دستبردار ہو گئی۔ اس کے بعد یہ پروگرام ہوا، حالانکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ معاملہ مدھیہ پردیش کے ساگر شہر واقع ڈاکٹر ہرسنگھ کور یونیورسٹی کا ہے۔ ABVP نے آن لائن پروگرام میں مقررین کے طور پر شامل ہو رہے سابق سائنسدان گوہر رضا اور پروفیسر اپوروانند پر ملک مخالف ذہنیت کا الزام لگا کر ان کی مخالفت کی تھی۔ یونیورسٹی کے شعبہ بشریات کی جانب سے منعقدہ ایک بین الاقوامی ویبینار کے شروع ہونے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے انتظامیہ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش پولیس نے 29 جولائی کو ڈاکٹر ہرسنگھ گور یونیورسٹی کی VC کو خط لکھ کر وارننگ دی تھی کہ اگر اس بین الاقوامی ویبینار سے مذہب اور کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوئے تو ان کے خلاف ممکنہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت یہ ABVP اور اس طرح کے لوگ کس طرح سے جو ہے یونیورسٹی کے اندرون میں بھی داخل ہو چکے ہیں، لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے روک رہے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے بھارت میں خیالات کی اظہار کرنے کی آزادی ہے۔ اور گوہر رضا جو کہ سابق سائنسدان ہیں اور پروفیسر اپوروانند، اس طرح کے لوگ جو بہت ہی اہم ترین ان کی تحریریں شائع ہوتی ہیں، پروفیسرز وغیرہ ہیں، ان لوگوں کی جو ان پر کس طرح کے من گھڑت الزامات لگا کر پورے ویبینار کو ہی ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ABVP جو کہ BJP کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے کس طرح سے جو ہے دھمکیاں دے رہی ہے۔
ناظرین گرامی، ادھر ملک کی معروف اور گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل تنازعات میں گھری جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU نے ایک اور متنازع قدم سے خود کو سرخیوں میں لا دیا ہے۔ خبر کے مطابق JNU ایک تحقیقی پروجیکٹ ایکٹ پر کام کرنے والی ہے جس کا عنوان ہے سلفی جہادی، برصغیر ہند میں خطرات اور ہندوستان کی پالیسی سازی میں درپیش حال اور مستقبل کے چیلنجز۔ یہ انگریزی میں دیا گیا ہے اس کا عنوان، جس کا ترجمہ آپ کو پیش کیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ ICSSR نے مالی اعانت فراہم کی ہے، جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سلفی جہادی کا عنوان دے کر کے JNU کس طرح سے مسلم دشمنی سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ حکومت کے بارے میں داخلی اور خارجی سطح پر یہ تاثر عام ہے کہ وہ مخصوص برانڈ کے ہندوتوا کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اور اب یونیورسٹیاں بھی اسی سمت میں کام کرنے کا تاثر پیدا کر رہی ہے۔ یونیورسٹی نے ریسرچ اسسٹنٹ کے عہدے کے لیے درخواستیں طلب کی۔ JNU کی ویب سائٹ پر شائع نوٹیفیکیشن کے مطابق منتخب امیدوار کو ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ دی جائیں گی۔ واضح ہے کہ JNU آزادی رائے اور سیکولر شبیہ کی شناخت رکھتی ہے۔ اس پر قیام سے بائیں بازو کے خیالات کا غلبہ رہا ہے، مگر 2014 کے بعد سے مسلسل BJP اور مرکزی حکومت کے نشانے پر ہے۔ پروفیسر جگدیش کمار VC کے دور میں بلا شبہ دائیں بازو عناصر کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ ان کو ہندوتوا عناصر کے قریب اور کیمپس میں اختلافات کو دبانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ مذکورہ پروجیکٹ بڑھتے اسلاموفوبیا اور نئے مسلم زاویوں کی تلاش کا طاقتور اظہار ہے، جس میں فرقواریت کی سوچ نمایاں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس صورتحال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیوں میں کس طرح سے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کر کے مسلمانوں کے خلاف ورغلانے اور اسلاموفوبیا پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ JNU جیسا آزاد اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مشہور یونیورسٹی میں اگر اس طرح کے عنوانات دیے جائیں تو وہ یونیورسٹی جن پر جو اس وقت ہندوتوا قبضہ کر چکی ہے اور جو باقاعدہ اس طرح کے اظہار آزادی کے لیے جو مشہور نہیں ہیں، تو وہاں کے یونیورسٹیوں کا اور وہاں کے پروفیسر کا وہاں کی ذہنیت کس طرح اسلاموفوبیا کا شکار ہو چکی ہوگی، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، UP BJP کے ٹویٹر پیج سے کیا واقعی میں کسانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ رپورٹ سامنے آئی ہے، بلکہ یہ کارٹون اس وقت پیش کر کے اس طرح کی دھمکی محسوس کی جا سکتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اتر پردیش اکائی کے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کیے گئے ایک کارٹون کو کئی لوگوں کی طرف سے کسانوں کو کھلی دھمکی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے ستمبر میں اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں تحریک کا اعلان کیا۔ حالانکہ کسان رہنماؤں نے کہا کہ وہ ڈرے نہیں ہیں اور دباؤ میں اپنا دھرنا واپس نہیں لیں گے۔ BJP اتر پردیش کے مصدقہ ٹویٹر ہینڈل نے 29 جولائی کو ایک کارٹون پوسٹ کیا تھا اور پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ بھائی ذرا سنبھل کر جیو لکھنؤ میں۔ کارٹون میں طاقتور شخص باہوبلی کو ایک کسان کو مظاہرے کے لیے لکھنؤ جانے کے خلاف صلاح دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہاں یوگی بیٹے ہیں اور وہ کارروائی کریں گے۔ کارٹون میں باہوبلی کہتا ہے، سنا لکھنؤ جا رہے ہو تم، کمی پنگا نہ لے بھائی، یوگی بٹیا ہے، بکل اتار دیا کرے اور پوسٹر بھی لگوا دیا کرے۔ کارٹون میں باہوبلی کی بات سن کر کسان کو تصور کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے کہ اسے بال پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ کھینچنے والے کا ہاتھ دکھایا گیا ہے جس نے بھگوا کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے الگ الگ کارٹون کے ذریعے سے کسانوں کو دھمکیاں دی جانے کی کوشش ہو رہی ہے BJP کی جانب سے، اور اس میں واضح طور پر پیغام جا رہا ہے کہ کسانوں کو لکھنؤ میں آنے کی ہمت نہ کرے، ورنہ یوگی ان کی حالت خراب کر دیں گے۔ بہرکیف اس پر بھی الگ الگ تبصرے ہوئے ہیں، اس کا جواب بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن ابھی کارٹون بہت زیادہ وائرل ہوتے ہوئے کسانوں کو بہت زیادہ مشتعل کیے ہوئے ہے۔ ناظرین گرامی، لکھنؤ میں ایک مرتبہ پھر محرم کو لے کر کے جو فرمان یا پھر جو حکم دیا گیا ہے یا جو نوٹس جاری کی گئی ہے، اس کو لے کر کے مسلمانوں میں اور بالخصوص شیعہ برادری میں غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے عین قبل BJP حکومت کی سرپرستی میں چل رہی ریاستی لاء کمیشن کی طرف سے آبادی کنٹرول کا شوشہ چھوڑے جانے پر اٹھا طوفان ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ ریاست کی انتظامیہ کی سربراہ نے مقدس محرم کے حوالے ایک طالبانی فرمان جاری کر کے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے، جس سے ریاست کا فرقہ وارانہ ماحول خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ محرم سے تقریباً 10 روز قبل اتوار کے روز ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP مکل گوئل نے دیوبندی اور اہل حدیث مسلک کا نام لے کر ایک سرکولر جاری کیا، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ شیعہ فرقے کی جانب سے محرم میں تبرہ کیا جاتا ہے، جس پر مذکورہ مسالک کو اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے پروگراموں میں غیر سماجی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرکولر میں آگے لکھا گیا کہ محرم میں گوکشی ہوتی ہے اور جنسی تعلقات کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ شیعہ مذہبی رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ محرم غم منانے
جس میں شیعہ فرقے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دیگر فرقے یہاں تک کہ ہندو بھی تعزیہ داری کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈی جی پی کا بیان مقدس مہینے محرم کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے شخص کی طرف سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، جسے فوری طور پر واپس لے کر مسلمانوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر علماء اور دانشور طبقے کی جانب سے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی پی کے سرکولر کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایام عزہ کے دوران جب سنجیدہ اور حساس مسلمان خاص طور پر شیعہ فرقے کے لوگ لباس سے لے کر زبان اور بیان تک میں مغموم نظر آتے ہیں، ایسے ماحول میں مذکورہ الزامات کے ذریعے محرم کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ریاست کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ناپید کرنے کی سوچی سمجھے سازشیں کی بو آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جن پر لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے، وہ خود کس طرح سے جو ہے دو سماج میں شیعہ اور سنی بریلوی اور اس طرح کا نام لے کر کے جو ہے جھگڑے لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ڈی جی پی کو جانب سے اس طرح کے سرکولر میں پیش کیے جانے پر لگاتار ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا پاس رکھیں گے، اس کی اصولوں کے اور قوانین کو، اور جن کی ذمہ داری ہے اور جن کے لیے تنخواہ ملتی ہے، وہی اس وقت جو ہے مسلمانوں کے دو الگ الگ فرقوں میں جو ہے جھگڑے لگا کر کے ان کے اندر دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت بہت زیادہ اس سرکولر پر تنقید کی جا رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس کس طرح کے الفاظ جنسی تعلقات بنایا جانے کی، اور جو ہے الگ الگ طرح کی تبرہ اگر کسی سماج میں اجازت نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کر کہنے کی کیا ضرورت تھی، یہ ماننا ہے بہت سارے بڑے دانشور طبقے کا۔ ناظرین، ادھر افغانستان سے خبر آ رہی ہے کہ لگاتار جو ہے جھڑپیں ہو رہی ہیں جس میں عام شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ جی ہاں، میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز طالبان نے ہرات کے مضافاتی علاقوں کو قبضہ کر لیا تھا۔ مغربی صوبے ہرات کے 17 میں سے 16 اضلاع بھی طالبان کے قبضے میں ہیں۔ اسی درمیان میں لگاتار جھڑپ چل رہی ہے فوج کے درمیان اور طالبان کے درمیان، جس میں کم از کم 20 افراد کے ہلاک ہونے اور دیگر 90 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ٹولو نیوز کے مطابق فوج اور طالبانیوں کے درمیان جھڑپ میں عام شہریوں کے علاوہ کم از کم 16 فوجیوں کی بھی جانیں گئی ہیں، یعنی فوجیوں کی بہت زیادہ جو ہے نقصان ہو رہا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ لمبی رپورٹ ہے اور بارہا ہم لوگ وہاں کی رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اور لگاتار صوبائی دارالحکومتوں پر حملے کے بعد اس وقت لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ جی ہاں، ہرات میں سینکڑوں کمانڈر تعینات کر دی گئے ہیں، جبکہ لشکر کا شہر میں حملوں کو روکنے کے لیے مزید فوجی دستوں کو طلب کر لیا گیا ہے، اور افغان فوج کی فضائی حملوں میں درجنوں افراد سڑکوں پر بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر طالبان کی بھی کئی نوجوان حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جنگجو حملہ ہونے کی ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ طلوع آفتاب سے قبل رن وے پر 2 راکٹ داغے جانے کے بعد اتوار کے روز افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار سے پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی تھیں، اور افغانستان میں مئی کے آغاز سے لڑائی میں اس وقت اضافہ ہوا جب غیر ملکی افواج نے انخلا کیا، جو اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ طالبان نے بڑے دیہاتی رقبے اور اہم سرحدی گزرگاہوں پر قبضے کے بعد اب صوبائی دارالحکومتوں پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت لڑائی میں شدت شروع، دونوں سمتوں سے جانی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کیرلا سے تمل ناڈو یا دیگر ریاستوں کو آ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے RT-PCR منفی رپورٹ یا دونوں ویکسین لگانا لازمی ہے، بصورت دیگر آپ کسی ریاست میں انٹری نہیں ہو سکتے۔ کیرلا سے تمل ناڈو میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے 5 اگست سے RT-PCR منفی رپورٹ یا کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا لازمی ہو جائے گا۔ ریاستی حکومت نے پڑوسی ریاست میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے فیصلے دیگر ریاستیں بھی لے سکتے ہیں، اس لیے کہ کیرلا میں اس وقت کورونا کے کیسز لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بلکہ دیگر نئے ویریئنٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، بی جے پی کے رہنما کے خلاف خود بی جے پی کارکنان احتجاج کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اتر پردیش کے مراد آباد ضلع میں SSP دفتر کے باہر بی جے پی کا ایک رہنما گزشتہ 19 دن سے دھرنے پر بیٹھا ہے۔ دھرنے پر بیٹھے اس رہنما کا الزام ہے کہ پارٹی کے ایک رہنما نے اس کی نابالغ بیٹی کا اغوا کر لیا ہے، اور دھرنے پر بیٹھے رہنما کا ماننا ہے کہ وہ پارٹی کے اعلیٰ رہنما سے گہار لگا کر تھک چکا ہے، اور اب وہ بیٹی کی برآمدگی کے لیے SSP کے دفتر کے باہر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے پر بیٹھا ہے۔ ایک نیوز کے مطابق، رپورٹ کے مطابق، متاثرہ خاندان کا الزام ہے کہ انہوں نے صوبے کے نائب وزیر اعلیٰ سے بھی مدد کی گہار لگائی، لیکن بیٹی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ شائع خبر کے مطابق الزام یہ بھی ہے کہ مجھولہ تھانے کے ایک داروغہ نے بیٹی کی برآمدگی کے لیے 50,000 روپے کی رشوت مانگی تھی، جو انہیں نہیں دے پائے۔ واضح ہے کہ متاثرہ خاندان 14 جولائی سے دھرنے پر بیٹھا ہے۔ پولیس نے معاملے کو جانچ کی بات کہی ہے۔ بی جے پی کا رہنما سنبھل کا رہنے والا ہے، اور متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ اغوا کا یہ واقعہ 10 جنوری کا ان کی بیٹی کا اغوا اس وقت ہوا جب وہ نانی کے گھر سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے نکلی تھی۔
خاندان نے بیٹی کے اغوا ہونے کا معاملہ بھی درج کرایا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی کس طرح سے بی جے پی کے رہنما خود بی جے پی کے دیگر لیڈران کی جو ہے بیٹوں کو اغوا کر کے جو ہے ان کو جو ہے الگ الگ طرح سے ستانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اور لگاتار لگتے آ رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتر پردیش کے حالات ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،